السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کا ویلاگ بڑا ہی مزے کا ہونے والا ہے کیونکہ آج ہے چاند رات۔ تو اب ٹائم ہو رہا ہے 8 بج رہے ہیں رات کے۔ تو بس کھانا کھانے کو دل بھی کر رہا اور نہیں بھی کر رہا۔ بریانی بھی بنی ہوئی تھی اور کباب بھی بنے ہوئے تھے، لیکن خیر میرا ان دونوں چیزوں پہ دل اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ میں جا رہی تھی باہر، اور یہاں جی میں دودھ بوائل کر رہی ہوں اور ساتھ چائے بنا رہی تھی۔ تو اور ساتھ میں نے فروٹ دھو کے رکھا ہوا تھا، پھر میں نے کہا بریانی رہنے دیتی ہوں، ایسے کرتی ہوں فروٹ کھا لیتی ہوں۔ تو سیزن میں آپ کو پتہ ہے فروٹ بڑا ہی خوبصورت آتا ہے، بڑا ہی مزیدار آتا ہے۔ خوبانی بڑی مزیدار آئی ہوئی ہے، آلو بہارا اور آڑو بھی، آم بھی۔ تو جولائی کا مہینہ ہے اور جس نے آم کھانے ہیں یا جس کو آم کھانے کا شوق ہے وہ صرف جولائی کے مہینے میں کھایا کرے۔ وائٹ چونسا صرف جولائی میں آتا ہے، 1 جولائی سے لے کر اور لاسٹ جو جولائی ہے نا، 30 جولائی ہے، پتہ نہیں 31 جولائی تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرا پتہ نہیں کالا چونسا آ جاتا ہے جس کے اندر بال وال ہوتے ہیں، وہ بالکل نہیں کھایا جاتا۔ فروٹس میں اگر آپ نے کھانا ہے تو صرف جولائی کے مہینے میں کھائیں۔ چونسا زبردست آیا ہوا ہے، خوب میٹھا ہے۔ تو بس جی پھر میرا دل نہیں کر رہا تھا بریانی کھانے کو، تو میں نے کہا بس میں فروٹس تھوڑا سا کھا لیتی ہوں۔ یہ کھانے کے بعد پھر میں نے جانا تھا باہر یعنی کہ تھوڑا سا میں دیکھوں گی مارکیٹ وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو بس عمر نے شور ڈال دیا تھا نیچے آ جاؤ نیچے آ جاؤ، ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے عمر نے گاڑی باہر نکال رہی تھی۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے بس اب آپ آ جاؤ جلدی سے۔ میں نے کہا ہاں بس میں آ رہی ہوں۔ تو جی میں باہر آ گئی۔ جب میں باہر آئی تو مجھے پتہ چلا ابھی تو خالہ اندر ہیں، وہ تو باہر ہی نہیں آئے۔ تو میں نے کہا چلے اب میں گاڑی میں نہیں بیٹھتی، باہر ہی کھڑے ہو کے ذرا ویٹ کر لیتے ہیں ان کا۔ تو ہم جی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ تو بس جیسے خالہ آئے ہیں پھر ہم نکلے ہیں۔ تو آپ کو پتہ بڑی عید ہے، قربانی کی عید ہے، اور کیا چوڑیاں شوڑیاں تو نہیں نا نظر آئیں گی، بکرے اور ویڑے ہی نظر آئیں گے نا تو جی یہ باندھے ہوئے تھے لوگوں نے ماشاءاللہ سے، خوب پیارے پیارے جانور لیے ہیں سب لوگوں نے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول فرمائیں، اور سب کو بس اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمت اور توفیق دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی قربانی قبول فرمائیں۔ تو جی بس ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور اب ہم نکل پڑے ہیں۔ پہلے ہم جائیں گے F6، پھر ہم جائیں گے F7، تو پھر ہم جائیں گے F8۔ اور آج میرے بھائی جان بھی آ رہے ہیں لاہور سے۔ بڑے بھائی عید ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں۔ تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں جب سے میں یہاں آئی ہوئی ہوں، تب سے تو وہ آ ہی رہے ہیں۔ اس سے پہلے شاید وہ ادھر ہی لاہور ہی کرتے تھے۔ تو ان کو بھی ہم نے آج لینا ہے، تو وہ بھی چلے ہوئے ہیں 6 بجے، پتہ نہیں 6-6:30 بجے کی ان کی گاڑی چلی ہوئی ہے لاہور سے۔ تو ان کو بھی ہم نے پک کرنا ہے، بھائی کو بھی۔ تو ہم نے کہا پھر ہم چلتے ہیں، پہلے مارکیٹ وغیرہ وزٹ کرتے ہیں، کیا کیا مارکیٹ میں ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا۔ تو جی ہم F6 میں آ گئے ہیں۔ کوئی خاص رونق نہیں ہے ان مارکیٹوں میں، تو بس ایسی ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، بس پورا پورا ہی ہے۔ تو تھوڑے سے اسٹال لگے ہوئے ہیں چوڑیوں کے اور مہندی کے، زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاید بڑی عید ہے اس لیے یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور مجھے نہیں پتہ، ویسے میں پہلے تو کبھی نہیں چاند رات کو اتنا باہر نکلی۔ تو اس بار پھر میں نے کہا چلے میں دیکھتی ہوں، آپ لوگ ہر سال ہی جاتے ہیں، مجھے ہر سال عمر کہتے ہیں آؤ آپ کو بھی لے کر چلیں، گھما کر لائیں۔ تو میں کہتی ہوں نہیں بس کیا لینا ہے مارکیٹ سے، یا کیا باہر جا کے کرنا ہے، تو ایسے خام خام میں شور ہی ہوگا اور یہ ہوگا۔ میں نے سمجھا لاہور کی طرح یہ بھی ساری مارکیٹیں ہوں گی اور یہاں بھی وہی شور شرابہ اور بڑا زبردست ماحول ہوگا گرم گرم ماحول ہوگا، لیکن یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑی پرسکون پر امن سی مارکیٹ ہے، اور بس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر میں نے کہا اچھا یہ تو بڑا ہی یعنی کہ عام دنوں والا ماحول تھا، جیسے آپ عام دن میں آ جاتے ہیں باہر شاپنگ کر کے گھر چلے جاتے ہیں، بالکل ویسا ہی لگ رہا تھا۔ اب آپ بھی دیکھ لیں، کوئی سڑکوں پہ رش نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس روٹین کے جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، چاند رات جی تھوڑا سا باہر دیکھ کے آتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہی سب جو ہم دیکھ رہے تھے وہی وہ سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ ہے جو مہندی لگا رہی تھی وہ بھی کچھ لوگ لگوا بھی رہے تھے، سٹالز وغیرہ پہ بھی رش تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں جولری خرید رہی تھیں اپنی۔ تو F6 میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ہم چلے گئے F7، ہم نے کہا چلیں دیکھتے ہیں F7 میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ نہیں تھا، وہ بھی بس ایسے تھی پوری، کچھ خاص کہیں بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا عمر یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہم چاند رات ہے اور ہم لوگ باہر آئے ہوئے ہیں۔
تو بڑا امن ہے یہاں پہ. تو آپ مجھے ویسے ہر سال ہی کہتے تھے آپ سب لوگ تو جاتے تھے لیکن میں نہیں جاتی تھی. میں کہتی تھی نہیں بس میں ٹھیک ہوں. پہلے شان سے چھوٹی تھی تو میں تب بھی نہیں کہتی تھی اب میں اس کو اٹھا کے کہاں گھوموں گی، بس رہنے دیں، نہیں میں جا رہی. تو پھر اس سال میں نے کہا چلے میں بھی دیکھ لوں ذرا آپ لوگوں کی شہر کی کیا رونق ہے. کوئی رونق شونق نہیں تھی، بس وہ پورا پورا ہی تھا، زیادہ کچھ نہیں تھا. تو بس پھر ہم لوگ اب کھڑے تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ ہمیں بھی راستہ ملے اور ہم بھی مارکیٹ کے اندر گھسیں. کوئی خاص رش نہیں تھا، بس ہلکا پھلکا سا ہی تھا. تو اب جی ہم آ گئے ہیں F7 آ گئے ہیں. اچھا مجھے نا یہ F6 اور F7 نا پتہ کوئی نہیں چلتا، ایک جیسی مارکیٹیں لگتی ہیں. تو پھر اب مجھ سے ہو بھی جاتی ہے کافی زیادہ، میں بھول جاتی ہوں کہ پتہ نہیں اب یہ کون سی مارکیٹ میں کھڑی ہوں. اور عمر سے اب میں پوچھوں تو عمر کو بڑا غصہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں پچھلے 6 سال سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ والی مارکیٹ ہے، یہ وہ والی مارکیٹ، آپ ہر بار ہی بھول جاتے ہیں. میں نے کہا دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، ان میں ہے کیا الگ، تو پھر بھولنا تو ہے ہی ہے نا. تو بس یہاں پہ تھوڑا سا تھا رش، وہ بھی کچھ خاص نہیں، بس لوگ تھوڑے بہت باہر نکلے ہوئے تھے اور بس انجوائے کر رہے تھے. اور اچھا آج موسم بھی بہت اچھا تھا. رات میں کافی زیادہ بارش ہوئی تھی، تو بہت ہی طوفانی بارش ہوئی تھی، اس وجہ سے کافی اچھا موسم تھا. پھر شام میں ہوا بھی چل گئی. سارا دن تو پھر بارش نہیں ہوئی، بادل تھے لیکن نا ہوا بند تھی. ہوا بند ہو جائے تو پھر تو بڑی گھٹن سی اور حبس سی ہو جاتی ہے. لیکن خیر الحمدللہ پھر شام میں ہوا چل گئی تھی اور اس سے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا اور کافی اچھا لگ رہا تھا. تو اور اس کے بعد پھر جی یہ دیکھ لیں جی، آپ کو میں F7 کی مارکیٹ میں لے آئی ہوں. یہ بس تھوڑی سی لیڈیز جا رہی ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تھوڑی سی رونق ہے. بس اسی رونق کو آپ انجوائے کر لیں جیسے میں کر رہی ہوں. لیکن خیر میں دیکھیں آپ کو گھما تو رہی ہوں نا اپنے ساتھ، جو میں دیکھ رہی ہوں وہ میں سب آپ کو دکھا رہی ہوں. بڑا مشکل ہوتا ہے ویڈیو شوٹ کرنا، اور خاص طور پہ میرے لیے تو اور مشکل ہو جاتا ہے. شانزہ بھی میری گود میں بیٹھی ہوتی ہے، ساری گاڑی چھوڑ کے اس نے میری گود میں ہی بیٹھنا ہے. تو خالہ بھی ساتھ تھے، پتہ نہیں آج وہ خالہ کی گود میں نہیں بیٹھ رہی تھی، اور مجھے کہتی آپ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں. میں نے کہا شانزہ میں تنگ ہو رہی ہوں، آپ پلیز یا نیچے سیٹ پہ بیٹھ جائیں یا خالہ کے پاس بیٹھ جائیں. نہیں جی اس نے میرے پاس ہی بیٹھنا تھا. میں نے کہا اچھا چلیں. خیر یہاں میں نے عمر سے کہا تھوڑی سی گاڑی روکے میں شانزے کو مہندی لگوا لیتی ہوں، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا رش تھا، وہ کافی لیڈیز وغیرہ لگوا رہی تھی. میں نے کہا نہیں ہم نے بھائی جان کو بھی پک کرنا ہے تو پھر دیر نہ ہو جائے، رہنے دے، مہندی لے لیتی ہوں گھر جا کے خود ہی اس کو لگا دوں گی. تو بس یہاں پہ مجھے تھوڑا سا رش نظر آیا تھا.
हैं, उनसे कहाँ बकरे दुम्बे और ये वेड़े शड़े खाए जाएंगे, पता नहीं शायद खाते भी हैं, मुझे नहीं पता। एक बात और कि यहाँ पे ना मैंने ये देखा है, लाहौर में मैंने ना दुम्बे शुम्बे नहीं देखे इतने ज़्यादा। अच्छा वैसे भी मैं वहाँ पे चांद रातों को कभी आज तक बाहर नहीं गई, मैं पहली बार ही ये बाहर आई हूँ चांद रात को। वहाँ पे भी मैं नहीं जाती थी, लेकिन भाइयों वगैरह से मैं सुनती रहती थी कि बड़ी रौनक है, ये है वो है, बहरहाल जो भी। तो यहाँ पे ना मैंने बाहर आई ना, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ना लोगों के घरों के बाहर दुम्बे बांधे हुए देखे। हमारे अपने घर दुम्बे की कुर्बानी होती है, उमर वगैरह तो इतने शौक से खाते हैं, उनका फेवरेट तरीन गोश्त दुम्बे का गोश्त है। अच्छा वो बहुत अच्छा गोश्त है, ऐसी बात नहीं है। तो कुर्बानी का गोश्त होता है, सारा गोश्त ही बहुत अफजल होता है, लेकिन एक बात और है कि ना इस गोश्त में ना एक अपनी एक वो खुशबू होती है, मुझसे तो खैर नहीं खाया जाता, और दुम्बे में तो ख़ास तौर पे अपनी एक खुशबू होती है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं मुझसे खाया जाता। बारबेक्यू वगैरह ये लोग करते हैं बड़ा ज़बरदस्त, और बड़ा अच्छा पूरा इन्होंने सेटअप लगाया होता है, सारा बड़ा इंजॉय करते हैं। मैं नहीं खा सकती, तो बस मैं तब भी बस वो उमर मुझे कह रहा है थोड़ा सा चख के तो देखो, कुछ नहीं होता, टेस्ट तो करो, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, मुझसे तो खाया ही नहीं जाता, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो बस फिर मैं तो बड़ी मुश्किल से अपना टाइम पास करती हूँ। मैंने तो आज भी सोचा था कि मैं अपने लिए ना बर्गर और शवारमे ना वो ले जाती हूँ, तो घर में जाके ना मैंने चिकन हर चीज़ वो मैरिनेट वगैरह करके रखी हुई है। तो मैंने कहा था कि मैं ना बस ईद वाले दिन इन्हीं से गुजारा करूँगी। तो उमर कह रहा था नहीं आप खा के तो देखना, आप ऐसे खाम खा में वो नहीं खाती, टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या टेस्ट होता है। मैंने कहा ये भी बात सही है। तो यहाँ जी फिर हम आ गए थे I-8 में, और वहाँ फिर हमारा प्लान हुआ जी हम खाते हैं जी तहज़ीब से आइसक्रीम। अच्छा तहज़ीब की आइसक्रीम तो वैसे भी अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं आइसक्रीम ज़रूर खाती हूँ, सर्दी हो गर्मी हो, मैंने ज़रूर तहज़ीब की आइसक्रीम खानी होती है, मुझे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम भाई वगैरह भी आए हुए थे ना, तो हमने ईद का तीसरा दिन था, हमने कहा छोटी ईद पे तो हम गए, तो हमने खाई, तो उनको भी बहुत पसंद आई। तो यहाँ जी मैं बस कुल्फ़ा ही मंगवाती हूँ, कुल्फ़े के अलावा मैं नहीं खाती। और शान से हम सब लोग अपनी अपनी आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम इंजॉय करने के बाद फिर मैंने और शान से फिर मैंने कहा चले I-8 में देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई स्टॉल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं लगे, मैंने 2 ही देखे थे, तो मेहंदी के मैंने कहा यहाँ पे शानज़े को मेहंदी लगवा लेती हूँ। फिर वहाँ पे भी रश था, मैंने कहा बस छोड़ें शानज़े, मैं आपको घर जाके ही लगा दूँगी, मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है एक हाथ पे मेहंदी लगते हुए तकरीबन लग ही जाते हैं, 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। 2 स्टॉल लगे हुए थे, ये भी बड़ी पुरअमन पुरसकून मार्केट है। लेकिन खैर जब छोटी ईद पे हम आए थे ना, तीसरा दिन था ईद का, तब बहुत ज़्यादा रश था, तो बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन आज चांद रात है, आज बिल्कुल भी रश नहीं है, तो बड़ा ये देखें पुरसकून सा माहौल है यहाँ पे। तो शानज़े बस यहाँ से ऊपर जा रही थी, यहाँ से नीचे आ रही थी, तो शानज़े बस अपना एंजॉय कर रही थी। और देखे मेरी बेटी ने जूता भी उल्टा पहना हुआ है, घर से तो मैं इसको सीधा पहना कर लेकर गई थी, फिर वहाँ जाके इसने गाड़ी में बैठ के जूता उतार दिया, फिर जब दोबारा खुद ही पहना तो उल्टा पहन लिया। तो यहाँ जी एक बालून वाले आ गए, ये ना व्हील चेयर पे थे, तो इनसे शानज़े ने ले लिया है बालून। तो मैं इसको कह रही थी गाड़ी में रख दो, हाँ नहीं छोड़ना, ये उड़ जाएगा, फिर रोना शुरू हो जाओगी। तो वो बस शानज़े जब भी कोई चीज़ देखती है तो शोर डाल देती है जी। उसके बाद हम आ गए हैं टर्मिनल पे, तो यहाँ जी डाइवो आ गई है, मैंने बताया था ना हमने भाई को भी पिक करना है, डाइवो आ गई है। और डाइवो पे तो भाईजान नहीं आए थे, वो आए हैं रोड मास्टर पे। तो ये उनकी गाड़ी आई है, बस आई है, सॉरी गाड़ी, हाँ गाड़ी कह लें, बस कह लें, बस कहे, गाड़ी तो नहीं है ना ये उनकी बस आ गई है। तो भाई साहब आ चुके हैं, तो हम सब बड़े खुश थे उनसे मिलने के लिए। तो और भाईजान जैसे वो बाहर आए हैं, तो मैंने कहा चले मैं भी नीचे उतर के ना ज़रा पहले भाई से मिल लूँ, उसके बाद बाकी सारी बातें शातें होंगी। तो हम तकरीबन 10 मिनट पहले आ गए थे, तो बस भाई आ गए हैं, और अब भाई को लेंगे तो घर जाएंगे, घर जाकर फिर हम खाना शाना खाएंगे। और ये आज का छोटा सा व्लॉग था, मैंने आपको कितनी सैर करवाई है सारी, F7 की भी करवाई है, F6 की भी करवाई है, F8 की भी करवाई है। देख लें यहाँ पे कोई रौनक नहीं है, और बड़ी पुरसकून सी चांद रात होती है इस्लामाबाद में।
کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، لاہور والا نہیں ہوتا. تو اب جی ہم گھر جا رہے ہیں. تو یہ آج کا میرا چھوٹا سا ویلاگ تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا. پسند آئے گا تو لائک شیئر سبسکرائب بنتا ہے نا، آپ کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا تو بنتا ہے نا، تو وہ آپ کر دیے گا. اور جی بس یہ میں اپنے گھر کے بہت قریب تھی، بہت قریب تھی، تو بس گھر کی طرف ہی جا رہی تھی. تو اب کافی ٹائم ہو گیا ہے، تقریباً 11:30 پونے 12 ہو گئے ہیں. تو اب بس جا کر تھوڑا سا جو کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے. تو جی گھر ہم آ چکے ہیں، اور اب عمر وغیرہ پتہ نہیں نیچے کیا کر رہے ہیں، کھڑے ہیں. اور سامان وغیرہ تو بھائی جان کا نکال لیا تھا گاڑی سے، یہ شاید کھڑے ہیں. اور اس کے بعد جی ہم نے ایک کیک کاٹنا ہے، چاند رات کیک تہذیب سے ہم نے لیا تھا. ہم نے کہا تھا بس بھائی گھر آئیں گے تو پھر ہم ان کے آنے کی خوشی میں ایک کیک کاٹیں گے. تو بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی، بات بھی ہوگی. اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے.